رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یا رسول اللہ 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 خوش آمدید۔ اور پھر محقق اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب، جنہوں نے انجینئر مرزا جیسے فتنے کو نکیل ڈال کے رکھ دی ہے، جتنے جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ بیچارہ پورا ہفتہ محنت کر کے لیکچر ڈالتا ہے اور مفتی صاحب اگلے دن ہی جو ہے وہ اس کا ٹوٹل آپریشن کر کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنا علم ہے، اللہ تعالیٰ سے جو دعا ہے اللہ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ تو محقق اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب خطیب اعظم لاہور، آپ سے درخواست ہے تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرمائیں۔ الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک تحفظ عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ہم سب اہل ایمان کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک آج کی اس محفل پاک میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب اہل ایمان کی آج کی اس محفل پاک کی اس کے صدقے سے بخشش و مغفرت فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اہل سنت و جماعت کو وہ پاکیزہ عقیدہ، وہ مذہب مہذب حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہے کہ جس کی ایک امتیازی شان، ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ادب والا، احترام والا بنایا ہے۔ ہم اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، حضور کی صفات، حضور کی نسبتوں کا ادب کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، اور یقیناً یہ ادب، احترام، تعظیم، مودت، محبت یہ وہ عظیم دولت ہے جسے اللہ رب العزت عطا فرما دے تو جہان میں بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور یہ اہل سنت کی خصوصیت ہے، سینہ تان کے، بازو لہرا کے اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم ادب والے ہیں تو وہ اہل سنت و جماعت کہہ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ادب، حضور کی تعظیم اور حضور کی نسبت سے نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کی تعظیم و ادب، حضور کے صحابہ کی تعظیم و ادب، بلکہ ان جگہوں کا ادب، ان مقامات کا ادب، ان لکڑیوں کا ادب، ان پتھروں کا ادب، ان کپڑوں کا ادب، ان روڑے کینکریوں اور اس خاک کا ادب جس کی نسبت ہمارے حبیب کے ساتھ ہو، اور ادب یہ وہ عظیم دولت ہے کہ پہلی منزل عشق ادب دی، بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادبان دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے، ادب تو وقت عبادت کیڑی جنی رب دی کر پہنچاوے، آزم ہو دی وقت سوالے جنہوں ایک دولت مل جائے۔ یہ دولت اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی، اور یہ ادب اور تعظیم کا حکم قرآن میں، اور قرآن سے جس طرح حضور کے صحابہ نے تعظیم مصطفیٰ اور آداب مصطفیٰ کے مظاہر اور پہلو اختیار کیے ہیں، وہ منہج اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفتح شریف کی آیت نمبر 8 اور 9 پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، حبیب پیارے ہم نے آپ کو شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگوں تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو۔ اس آیہ مبارکہ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد امام احمد رضا کا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب تمہید ایمان میں جہاں ذکر کیا تو اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، مسلمانوں اس آیت کی ترتیب جمیل کو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، سب سے آخر میں رب نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اور درمیان میں تعظیم و توقیر مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں اس آیت کی ترتیب بتاتی ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں وہ تعظیم کے دعوے کرے، اس کی تعظیم قبول نہیں، اور جس کے پاس تعظیم مصطفیٰ نہیں وہ عبادت کرے، اس کی عبادت قبول نہیں۔ ترتیب بتاتی ہے کہ پہلے ایمان پھر تعظیم پھر عبادت، پہلے ایمان پھر تعظیم پھر ایمان، تعظیم عبادت، ایمان نہیں تو تعظیم قبول نہیں، اور تعظیم نہیں تو پھر عبادت قبول ہے۔ بتاتے بتھیرے یہودی بتھیرے جو ہے وہ عیسائی ان کے پادری راہب جبوں کو
کو پالے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے حضور کی تعریفیں نہیں کرتے تھے، حضور کی شان بیان نہیں کرتے تھے، حضور کی نعتیں نہیں پڑھتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتاب، آسمانی کتابوں میں آنے والے اوصاف پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے نہیں تھے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کے بعد، جب حضور کے اعلان نبوت کے بعد انہوں نے سرکار کو نہیں مانا، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، تو ان کے وہ سارے تعظیم کے پہلو اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے پاس ایمان موجود نہیں. ایمان موجود ہے. اور آج بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ہندو، سکھ اور کئی ایسے غیر مسلم شعراء کو ملیں گے شعر لکھتے ہوئے. وہ حضور کی نعت پڑھتے ہیں، شعر لکھتے ہیں، لیکن اگر وہ حضور کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے تو پھر انہیں یہ چیزیں آخرت میں ان کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتی. ایک ہندو شاعر ہے لال کا پرشاد، سنیے وہ کہتا ہے کہ گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت دارین کو ہاتھوں میں اٹھا لے. شمس و قمر، سورج و چاند، کہتا گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور دولت، گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت دارین کو ہاتھوں میں اٹھا لے. پھر لال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. لکھنے والا ہندو ہے، شعر تو اس نے لکھ دیا، حضور کی نعت لکھ دی، لیکن جب ایمان ہی نہیں لایا، کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو پھر اس کی آخرت میں اس کے ذریعے بخشش ایمان کے بغیر بات نہیں. ایک اور ہندو شاعر ہے چندر پرکاش بجنوری، وہ کہتا ہے خم جس کے آگے تو عالم کی جبی ہے، سجدہ کا ہے کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شہ ہے مدینے میں کہیں اور نہیں. لیکن کلمہ نہیں پڑھا تو بات ایمان پہلے، ایمان پہلی شرط ہے. باقی ساری چیزوں کی قبولیت کی، کوئی بڑے سے بڑا شاعر ہو، بڑے سے بڑا ادیب ہو، وہ شعر لکھ دے، وہ نعت لکھ دے، وہ کلام لکھ دے، اگر حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا یا ارتدادی عقائد و نظریات کرتا ہے یا کفر اپنے منہ سے بکتا ہے تو پھر اس کے شعروں کا اعتبار نہیں ہوگا. پہلے ایمان کو دیکھا جائے گا، اگر ایمان درست نہیں ہے تو پھر بات بننی بات نہیں بنی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ترتیب جمیل یہ ہے کہ ایمان کے بغیر تعظیم قبول نہیں اور تعظیم کے بغیر عبادت قبول نہیں. اور یہ تعظیم مصطفیٰ آداب رسالت یہ وہ عظیم دولت ہے کہ اگر ادب نصیب ہو جائے، اگر محبت رسول نصیب ہو جائے، حضور کی تعظیم نصیب ہو جائے، عمل کمزور بھی ہو رب اس کی برکت سے قبول فرما لے گا. اب دیکھیں قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا. میلاد کی محفل ہو یہ اہل سنت کے لیے، دیگر معمولات ہوں جو آداب و تعظیم کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور جن کو ہم آداب و تعظیم کے لیے اور عظمت کے اظہار کے لیے کرتے ہیں، قرآن نے یہ ضابطہ بیان کر دیا اور قرآن نے مطلقاً علی العموم حکم دیا ہے کہ تم نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو. اور صحابہ نے اس حکم کو سمجھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و اکرام کے لیے آداب رسالت کے وہ پہلو اور مظاہر اختیار کیے ہیں کہ بظاہر ان کا قرآن و سنت میں حکم نہیں ملتا، لیکن جب صحابہ وہ عمل کرتے تھے تو قرآن کے اس عمومی مطلق حکم کی بنیاد پہ حضور کی تعظیم کرتے تھے. کیونکہ قرآن کا حکم ہے تعظیم کرو، یا اللہ کس طرح کریں. قرآن نے کوئی قید نہیں کہی کہ کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا، حکم عام ہے. جب تک کہ شریعت کی طرف سے ممانعت وارد نہ ہو جائے، رب رسول کی طرف سے روک نہ دیا جائے، حکم ہے کہ تم ہر طریقے سے اپنے معبود کی تعظیم کرو. توقیر
دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی منہج کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور احترام کرتے تھے. تو جو کیجیے سنن ابن ماجہ میں 1853 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون معاذ بن جبل؟ جو صحابہ میں سے مفتی درجے کے صحابی تھے. صحیح بخاری کی 4999 نمبر 4999 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من اربعۃ، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو. میں نے عبداللہ بن مسعود و سعد و ابی و معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان میں سے چوتھا نام حضور نے سیدنا معاذ بن جبل کا لیا. ملک شام سے واپس آئے اور انہوں نے ملک شام میں جو دیکھا تھا اس کے مطابق شام سے واپس آئے. ابن ماجہ شریف کی 1853 نمبر حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے. سرکار کے شوق زیارت میں دل بے قرار ہوا. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے تو حضور کو آ کے سجدہ کر دیا. کیا کیا؟ پوچھے بغیر سجدہ کر دیا. صحابہ کا منہج سجدہ کیا. کیوں کیا؟ ان کے پاس کون سی دلیل موجود تھی؟ کس ریفرنس اور حوالے کی بنیاد پہ انہوں نے سجدہ کیا؟ پہلے مسئلہ سمجھیں. مسئلہ یہ ہے سجدے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے سجدہ تعبدی، نمبر 2 سجدہ تعظیمی. سجدہ تعبدی یعنی کسی کو اپنا معبود اور خدا سمجھ کے الہ سمجھ کے اس کے سامنے عبادت کے لیے سجدہ کرنا، یہ سجدہ تعبدی کہلاتا ہے. اور یہ کفر اور شرک اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز نہیں ہے. اور ہر نبی کی شریعت میں، ہر نبی کی تعلیمات میں یہ کفر ہی رہا، شرک ہی رہا. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کرنا ہرگز جائز نہیں. اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لیے سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. اور دوسری قسم ہے سجدہ تعظیمی، جو کسی کے ادب کے لیے، جس طرح تعظیم کے لیے قیام کیا جاتا ہے، کھڑے ہو جاتا ہے. کسی کی تعظیم کے لیے کسی ایک مرید اپنے شیخ کے سامنے، ایک شاگرد اپنے جو ہے وہ شیخ اور استاد کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھتا ہے، اس کی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے. یہ تعظیم کا ایک انداز ہے. اسی طرح سجدہ کرنا تعظیم کے لیے یہ بھی تعظیم کا ایک انداز تھا. اور پہلی امتوں میں تعظیم کے لیے یہ سجدہ کیا جاتا تھا. اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اور جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والدین نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. قرآن مجید کی سورہ یوسف میں آیت موجود ہے فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. جناب یوسف علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا. یہ سجدہ ہوا عبادت کا نہیں تھا، تعظیم کا تھا. پہلی امتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ جائز تھا. ایک عام حکم چلا آ رہا تھا اور قرآن کا یہ عمومی قاعدہ تھا اور قرآن کا حکم تھا نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو. جب تک صحابہ کو حضور نے روکا نہیں تھا تو صحابی نے انہی عمومات و اطلاقات کی روشنی میں حضور کو سجدہ کر دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ تعظیم کے زیادہ حقدار اللہ کے محبوب ہیں. جب ہم حضور کی دوسرے پہلوؤں سے تعظیم کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب کی تعظیم سجدہ کر کے بھی کریں گے. سجدہ کرنے کا اور یہ سجدہ تعظیم کے لیے کیا. اب یہاں جو پتہ کی بات ہے، جو نقطہ ہے وہ یہ ہے صحابی نے سجدہ تعظیمی کیوں کیا. کہیں حضور کی حدیث ہے، قرآن کا حکم خاص ہے کہ نبی کی تعظیم میں سجدہ کرو، یا حضور نے کہیں صحابہ کو کہا کہ میری تعظیم میں مجھے سجدہ کرو. نہ خاص دلیل قرآن سے ہے، نہ خاص دلیل حدیث سے ہے. صحابی نے پھر کیوں کہا اور کیوں کیا؟ تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر مسئلہ اس کے ثبوت کے لیے دلیل خاص کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ عمومات و اطلاقات شریعت سے اور عمومات و اطلاقات نصوص سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے. بعض احمق کیسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر مسئلے میں ہمیں دلیل خصوص کی ضرورت ہے. جب تک
دلیل خصوص نہ ہے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں بعض مسئلے دلیل خصوص سے ثابت ہوتے ہیں, بعض شریعت کے عمومات و اطلاقات سے ثابت ہوتے ہیں. مثلا آج ہم نے محفل سجائی, اس محفل میں آج کے اس جلسے میں جلسے کے اختتام پر ہم دعا کریں گے. تو جو بھی آج تاریخ کیا ہے 15 تاریخ کو, آج 15 تاریخ کو گلزار مدینہ مسجد کے اندر جلسے کے بعد دعا کرنی ہے. کوئی آگے پوچھے آج 15 تاریخ کو اس مسجد میں گلزار مدینہ مسجد میں محفل کے اختتام پر یہ جو آپ نے دعا کی ہے, اس دعا کا ثبوت قرآن و حدیث سے پیش کریں. کوئی اگر کہے تو ہم اسے کہیں گے کہ بھئی یہ جو آج ہم نے دعا کی ہے جلسے میں, یہ دعا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. وہ کہے گا کیسے؟ ہم کہیں گے اللہ نے قرآن میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے. اذا لعموم الوقت, عربی گرامر کے اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے اذا بلاغت عرب میں عموم وقت کے لیے آتا ہے, یعنی وقت کی کوئی قید نہیں. جب بھی دعا کرو, فجر کے بعد دعا کرے, ظہر کے بعد کرے, عصر کے بعد کرے, مغرب کے بعد کرے, عشاء کے بعد کرے, نماز چاشت کے بعد کرے, اوابین کے بعد کرے, نماز تہجد کے بعد کرے, جمعے کے بعد کرے, نماز تراویح کے بعد کرے, نماز جنازہ کے بعد کرے, تیجے پہ کرے, ستویں پہ کرے, چالیسویں پہ کرے, ششماہی پہ کرے, برسی پہ کرے, میلاد پہ کرے, 11ویں پہ کرے, مسجد کے اندر کرے, مسجد کے باہر کرے, جو چاند پہ کرے, اور جناب والا صبح کرے, شام کرے, دوپہر کرے, راتی کرے, دن کرے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی دعا کرتا ہے میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. اب جب بھی دعا کے ثبوت کا ذکر آئے گا, قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں ہم دعا کا ثبوت پیش کریں گے. جس وقت جہاں بھی دعا کا ذکر ہوگا ہم قرآن کی اس آیت کو حوالے کے طور پر پیش کریں گے. اور جب تعظیم مصطفیٰ کا ذکر ہوگا, کہتے ہیں آپ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتے ہیں, ثبوت پیش کریں. آپ کہتے ہیں ثبوت نہ بھی ہو, ہم حضور کی تعظیم میں لگاتے ہیں. اب ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, نبی کی تعظیم کرو, نبی کی توقیر کرو. میں پوچھتا ہوں سیدنا معاذ بن جبل نے حضور کو آ کے سجدہ کیا, قرآن سے کوئی دلیل خصوص موجود ہے؟ حدیث میں سجدہ کرنے کا حکم موجود ہے؟ نہ قرآن میں حکم ہے نہ حدیث میں حکم ہے. تو پھر صحابی نے سجدہ کیوں کیا؟ سجدہ اسی بنیادوں پر کیا, اسی منہج پر کیا, اسی اصول پر کیا کہ جب عام حکم آ گیا نبی کی تعظیم کرنی ہے, نبی کی توقیر کرنی ہے, تو پھر جب تک شریعت کی طرف سے کسی خاص معاملے میں, کسی خاص انداز اور کسی خاص عمل میں ممانعت نہ آ جائے, حضور کی تعظیم ہر طریقے سے کی جائے گی. بس میں ایک حدیث یہ اور دوسری حدیث اس کے ساتھ ملا لیں. صحیح بخاری کی 2732 نمبر حدیث ہے, 2732 نمبر حدیث آپ نے مشہور حدیث سنی. اس سے بھی صحابہ کا منہج ثابت ہوتا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی عقیدہ اور منہج اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت حدیبیہ کے مقام پہ اپنے 1500 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ موجود تھے, مشرکین مکہ نے اپنا نمائندہ بنا کے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا کہ عروہ جاؤ حدیبیہ کے مقام پہ حالات کا جائزہ لے کے آؤ, محمد اور ان کے اصحاب جو ہیں ان کے خیالات کیا ہیں, ان کا کیا منصوبہ ہے. عروہ سردارہ نے مکہ کے نمائندہ بن کے جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے, ابھی حالت کفر میں تھے, بعد میں اسلام قبول کر لیا. جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے سارا منظر دیکھا, منظر دیکھنے کے بعد جب واپس مکہ پہنچے تو جا کے اہل مکہ سے کہا کہ میں جو منظر آج وہاں دیکھ کے آیا ہوں
वल्लाही लक़द वफ़दतु अलल मुलूकी व वफ़दतु अला क़ैसर व किस्रा व नजाशी। बाखुदा मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे, कैसर का दरबार मैंने देखा, किस्रा का दरबार मैंने देखा, नजाशी का दरबार मैंने देखा। इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमु अस्हाबहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। बाखुदा मैंने किसी बादशाह के दरबारियों को और बादशाहों की इतनी ताज़ीम करते नहीं देखा जितनी मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की ताज़ीम करते हैं। कहा मैंने किसी बादशाह के दरबारियों को बादशाहों की इतनी ताज़ीम करते नहीं देखा जितनी मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की ताज़ीम करते हैं। क्या ताज़ीम करते हैं? कहा इन तनखमन ख़ामतन इल्ला वक़द फी कफ़े रजुल मिनहुम। अगर वो मुंह मुबारक से अपने मुबारक बीनी से रतूबत की बाहर निकाल के ज़मीन पर गिराने का इरादा करते हैं तो वो ज़मीन पर नहीं गिरती, सहाबा नीचे हाथ कर देते हैं, किसी न किसी सहाबी के हाथ में जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? वो कपड़ों से साफ करके जमीन पे पूंछ देते हैं। क्या करते हैं? कहा नहीं, अगला मंजर ये है, वो इस कदर ताज़ीम करते हैं फदला कबिहा वजहहु वजिल्दहु, वो तो अपने नबी का थूक अपने बदन पे अपने मुंह पे मान लेते हैं। और सही बुखारी का एक तरीक ये है कि जिसमें ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा जब हुजूर का दावेदार लेते, जिसको नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी के हाथ को लगी हुई तरी अपने हाथ को मल के मुंह पे मान लेता। ये हुजूर के सहाबा सरकार की ताज़ीम है। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ताज़ीम का और आदाब मुस्तफ़ा का ये जो अमल किया है, ये जो पहलू इख्तियार किया है, सवाल ये पैदा कर कुरान में कहाँ ये है कि अल्लाह ने फरमाया हो कि नबी का थूक जमीन पर नहीं गिरने देना। सही नहीं को ज़ईफ़ हदीस लेके आओ, कहीं हुजूर ने फरमाया हो जब मैं मुबारक थूक अपना लाबे दहन जमीन पे गिराने का इरादा करूं तो तुमने जमीन पर नहीं गिरने देना, अपने हाथों पे ले लेना है। कुरान की आयत तो नहीं बल्कि ज़ईफ़ हदीस भी मौजूद नहीं है। तो फिर सहाबा क्यों करते थे? भाई सहाबा इसलिए करते थे कि ये हुजूर की ताज़ीम का पहलू है, मुस्तफ़ा की तौक़ीर का पहलू है। बस ताज़ीम करनी है, तौक़ीर करनी है। और फिर जब हम अपनी उंगलियां अंगूठे चूम के हाथों को लगाते हैं, ये क्यों करते हैं? ये भी हुजूर की ताज़ीम में करते हैं। ज़कर हुदैर में फिरदौस में हदीस से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लम्मा सामिया क़ौल मुअद्दिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ब्बल बातिला अन लदैन सवाबदैन व मा फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन फ़अल मिस्ल मा फ़अल खलीली फ़क़द हल्लत अलैहि शवाती अल मक़ासिदुल हसना फी बयान कसीर मिन अल अहदीस अल मुश्तहरत अल अलसना। सवा नंबर 290 पे इमाम सखावी ने इस रिवायत को मुस्नद फिरदौस के हवाले से बयान किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का अज़ान में जब नाम नबी इसमें गिरामी आया, सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने चूम के आंखों को लगाया। मेरे आका ने फरमाया जिसने मेरे यार अबू बकर सिद्दीक़ की तरह ये अमल किया उस पर मेरी शफ़ाअत हलाल होगी। तो सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर की ताज़ीम में किया था, आदाब मुस्तफ़ा में किया। लेकिन ये बात याद रखें कि अदब में ताज़ीम में हम वो काम करेंगे जिसे शरीयत ने रोका ना हो। जिसे शरीयत ने रोक दिया वो काम करना नहीं, बोले वो काम करना वो नहीं काम करना। अगर शरीयत की मुमानत आ जाए, शरीयत का जो वो उसकी मुमानत के ऊपर हुक्म आ जाए कि ये काम नहीं करना तो वो काम करना नहीं। आला अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत
اشار امام احمد رضا کا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کا روضہ اطہر دیکھا، گنبد خضرا کی زیارت کی تو دل بے قرار ہو گیا، دل کرتا تھا کہ میں حضور کے روضہ اطہر کو سجدہ کر لوں، کیا کر لوں؟ لیکن پھر کہا کہ نہیں، رک جاؤ، کیونکہ حضور کی شریعت اجازت ہے۔ امام فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو ہے دل پہ قرار، پیش نظر وہ دل پہ قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ یہاں پتہ چلے گا دل کی مانتے ہو یہ شریعت مصطفیٰ کی مانتے ہو، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محب محبوب کی بات مانتا ہے، محب محبوب کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ کسی قدیم عربی شاعر نے کہا تھا لو کانا حبو کا صادقا لأطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تیری محبت محبوب سے سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی بات ضرور مانتا، کیونکہ محب کبھی اپنے محبوب کی بات کو ٹالتا ہی نہیں ہے۔ پچھلے بندے ہوتے وہ برک و سبحان اللہ۔ عبدالرحمن بھائی کہہ رہے ہیں تھوڑی سی ذرا ذوق والا انداز میں یہ تاکہ بندے محبوب ہوں، اس کو آنا تسی کہنا نہ محبوب ہے، پچھلے بولے وہ برک و سبحان اللہ۔ حضرت سلطان فرماتے ہیں عاشق سوئیو کچھ اور کہہ رہا ہے اور محب کچھ اور کر رہا ہے، بلکہ جتر بیکھے راز مہینہ لگے اس سے بندے فرماتے ہیں عاشق سویا حقیقی چہرہ ایک قتل محبوب دے مننے ہو عشق نہ چھوڑے مکھی نہ موڑے توڑے سے تلوارا کھنے پورا کریں
اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے، حضور کے اکرام کے لیے آج یہ جو اہل سنت و جماعت الحمد تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کی محفلیں، جلسے، جلوس، ریلیاں، یہ جو عمل کرتے ہیں حضور کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں، اور پھر یہ وہ عمل ہے کہ حضور کے صحابہ نے کر کے دکھایا تعظیم مصطفیٰ کے لیے۔ حضور کے صحابہ نے آمد مصطفیٰ پر شکرانے کے جلسے کیے، حضور کی مدینہ طیبہ آمد پر، حضور کی آمد پر جشن منایا، صحابہ نے نعرے بھی مارے، حضور کی نعتیں بھی پڑھی، آمد مصطفیٰ پر نبی پاک علیہ السلام کا صحابہ نے استقبال بھی کیا ہے۔ صرف اختصار سے میں آگے چلتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر 3906، 3911، 3932، 3925، صحیح مسلم کے اندر 7522 اور سنن ابی داؤد کے اندر 4923 نمبر حدیث۔ یہ پورا مضمون اور خلاصہ یہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی قدر کی تعظیم کے لیے صحابہ کس قدر کون کون سے مظاہر محبت و تعظیم ادا کرتے تھے۔ حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، 3906 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے اہل مدینہ صحابہ حضور کا استقبال کرتے تھے، سرکار کے انتظار میں تھے، اور جب حضور مدینہ طیبہ آئے مہینہ ربیع الاول کا تھا، دن پیر شریف کا تھا۔ صحیح بخاری 3906 نمبر حدیث ہے، مہینہ کون سا؟ ربیع الاول، دن پیر شریف کا۔ اور ایک سیرت کی کتاب کا حوالہ امام ابن الجوزی اپنی کتاب الوفا صفحہ نمبر 299 299 نمبر صفحے کے اوپر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ مہینہ ربیع الاول کا دن پیر کا تاریخ 12 تھی۔ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن اللہ کے محبوب مدینہ میں تشریف لائے۔ یہ کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق کے دور میں اتنے، حضرت عمر کے دور میں اتنے، عثمان غنی کے دور میں اتنے، مولا علی کے دور میں اتنے آئے، وہ نہیں مناتے تھے۔ ہم کہتے ہیں چلو دور نہ جائیں، ایک دفعہ تو صحابہ کا حضور کی آمد پر 12 ربیع الاول پیر کے دن حضور کی آمد کا جشن منانا ثابت ہے نا۔ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کی آمد پر جس انداز سے استقبال کیا، وہ سارا منظر اگر آپ نے کہیں دیکھنا ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے 15ویں صدی کے اندر حضور کے میلاد کے سنی جو جلوس نکالتے ہیں وہ منظر آپ کو نظر آ جائے گا۔ اب ہمیں کوئی ہمارے اہل سنت کے عقیدے کی تعریف کوئی کر کے نہ دکھائے۔ ہم میلاد مصطفیٰ کا جو کانسیپٹ اور نظریہ رکھتے ہیں کوئی ہمیں تعریف کر کے نہ دکھائے۔ کوئی بازاروں میں گلیوں کے اندر کوئی آوارہ اور باش قسم کے جٹ جاہل قسم کے نوجوان کھڑے ہو کے ڈول کی تھاپ کے اوپر اگر رقص اور ڈانس کرتے بھنگڑے کرتے نظر آئیں اور کوئی ان کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ دے دے یہ دیکھیں سنی میلاد منا رہے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق بولیے وہ ہمارے ان کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں، ان کی اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، وہ اپنے اس عمل کے جواب دہ ہیں۔ اہل سنت کے نام علماء ان کا دفاع اور ڈیفینڈ کرتے ہیں، نہ کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم اس کو میلاد نہیں کہتے، ہم میلاد ذکر مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر، میرے نبی کے بچپن کا ذکر، میرے مصطفیٰ کی جوانی کا ذکر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا ذکر، جدات و امہات کا ذکر، خاندان اور قبیلے کا ذکر، میرے نبی کی نبوت کا ذکر، میرے مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر، حسن و جمال مصطفیٰ کا ذکر، اس ذکر کو ہم ذکر میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس محفل میں یا نبی یا دیوانے کی سبحان اللہ کا ذرا بہت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر حضور کی مبارک ولادت باسعادت سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کی ساری مبارک سیرت، حضور کی نبوت، رسالت، حسن، جمال، کمال، سب ذکر ہم میلاد کی تقریروں میں کرتے ہیں۔
میلاد کے جلسوں میں کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا میلاد مصطفیٰ کا کنسیپٹ اور تصور. اور اگر کوئی کہے حضور کے آنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے یا حضور کی بےعزتی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو اس کی اپنی حماقت ہے. اللہ نے محبوب کے آنے کا ذکر بھی کیا, بےعزت مصطفیٰ کا ذکر بھی کیا, رسالت مصطفیٰ کا ذکر بھی کیا ہے, میرے نبی کے فضائل و کمالات کا ذکر بھی کیا, مدارج و معارج کے مصطفیٰ کا ذکر بھی کیا. رب نے میرے نبی کی نورانیت کا ذکر بھی فرمایا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اللہ رب العزت نے میرے محمد کریم علیہ السلام کی آمد کا اور ہر سرکار کی شان و عظمت کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. یہ ہے حضور کا میلاد. اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز ذکر کیا. آج 15ویں صدی کے اندر سنی جگہ جگہ پہ جلسے محفلیں منعقد کرتے ہیں, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, حضور کی شان بیان ہوتی ہے اور رب کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسی عظمت والا رسول تو نے ہمیں عطا کیا ہے, تیری بارگاہ کا شکر. اور ہم کہتے ہیں فضل سرکار کی ساری مبارک زندگی عظمتوں سے بھرپور ہے, لیکن اللہ نے میلاد کے وقت جو عظمتیں اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں. حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی مکتوبہ شریف فرماتے بائے درس کہ خلق محمدی درم کے سارے افراد انسانی نیز بلکہ بخلق ایک فرد از افراد عالم مناسب نہ دار کہ او صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود نشائے کسری نور حق جل وعلا مخلوق اشتا کما قال علیہ السلام خلقت من نور اللہ وقیبلا رہی دولت میسر نشدہ. فرماتے ہیں یہ نہ سمجھا تیرا اور میرا دنیا میں آنا اور اللہ کے محبوب کا دنیا میں آنا ایک جیسا ہے. کوئی بندہ بشر ایسا نہیں ہے جس کو ولادت کے وقت وہ عظمتیں ملی ہوں جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. اور وہ عظمت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو نور کے فیض سے پیدا فرمایا. دیگر رانی دولت مجسم نشدہ است, اور یہ دولت اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے المسند الصحیح میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 217 پہ حدیث اور صحیح حدیث ہے. دیگر تو پہ حدیث میں موجود ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ فرماتی خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام, مجھ سے نور کا ظہور ہوا اور میں نے مکے بیٹھ کے شام کے محلوں کا نظارہ فرما لیا. مکے بیٹھ کے شام کے محلوں کا اضاءت منہ اوز گیر کا مطلب نور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اضاءت منہ قصور الشام فرماتی ہے شام کے محلات اس نور مصطفیٰ کی وجہ سے روشن ہو گئے. جس نبی کے نور چمکنے سے نگاہ آمنہ میں یہ کمال آ جائے کہ مکے بیٹھ کے شام کے محلوں کا نظارہ فرما رہی ہے, اس نبی کی اپنی نگاہ کا اندازہ کون کر سکتا ہے. ایک طرف ان لوگوں کا عقیدہ رکھے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کو دیوار کے پیچھے پہلے بنے نعوذ باللہ تعالیٰ. مولوی خلیل احمد سہارنپوری اپنی کتاب خلیل احمد سہارنپوری بڑا ہی نکال ہے کہ سبق 55 پہ لکھتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ حضور کو دیوار کے پیچھے پہلے بنے. مولوی اسماعیل کی تقریب الایمان میں لکھتا ہے کہ رسول کو گھر کی کیا خبر ہے.
لیکن سیدہ آمنہ فرماتی میں مکے بیٹھی تھی، نور مصطفیٰ چمکا، وہ کتنی دور ملک شام تھا، دیواریں، پہاڑ، درمیان میں درخت سارے حائل تھے لیکن پردے سارے چھٹ گئے. میں نے مکے بیٹھ کے شام کی محجوب کا نظارہ فرمایا. آپ کے سامنے رکھتا ہوں سرکار مدینہ علیہ السلام کی نگاہ پاک کا مقام و کمال دیکھیے. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے پہلے نہیں، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ اللہ نے اپنے محبوب غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نگاہ نبوت عطا کی ہے کہ اللہ کی عطا سے محبوب اپنے غلاموں کے دلوں کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں صحابی ہے صحیح ابن حبان میں، المجد الکبیر طبرانی میں، مسلم بازار میں، اور اس کے علاوہ امام منذری نے اپنی کتاب ترغیب و ترہیب جلد 132 پہ جلد 232 پہ اس حدیث کو بیان کیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے میں ایک صحابی ہے انصاری صحابی، بڑی محبت سے آپ نے سننا ہے. انصاری صحابی آئے، یا رسول اللہ کلمات اسألک عنہن. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس سجی ہوئی تھی. حضور کچھ کلمات ہیں، کچھ سوالات ہیں، ان کے جواب آپ سے دیتے ہیں. میرا آقا نے فرمایا اجلس، آنے والے بیٹھ جائیں. وہ بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر گزری، ایک اور سقفی صحابی مدینہ کے باہر سے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اسألک عنہن. وہ اس بات کی حضور کچھ سوالات ہیں، اس کے جواب لینے ہیں. فرمایا سبقک الانصاری، اے آنے والے سختی تیرا انصاری بھائی سبقت لے گیا، پہلے اس کی باری آئے گی پھر تیری آئے گی. اور صحابہ کو تے جن کی تربیت میرے نبی نے فرمائی تھی. حضرت حضور یہ مسافر ہے، دور سے آیا ہے، مسافر کا حق پہلے ہوتا ہے، اسے میری باری عطا فرما. یہ ہے صحابہ جو حضور کے تربیت یافتہ ہے، جن کی تربیت میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمائی. وہ صحابہ جو باریاں قربان کرتے ہیں، جو جانے ایک دوسرے پر قربان کر دیتے تھے، وہ آپس میں کتنی محبت کرتے ہوں. کیونکہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید. یہ مسافر ہے، اس کو پہلے میری باری عطا فرما دے. اور اگلی بات بڑی ایمان فروز ہے. وہ سخفی صحابی جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کھڑے ہوئے، ابھی سوال نہیں کیا تھا، بتایا نہیں تھا میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آنے والے ان شئت انبأتک عما کنت تسألنی وان شئت تسألنی فاخبرک. اگر تو چاہے تو سوال تو نہ کر، سوال بھی میں خود کر کے جواب بھی خود عطا نہ فرما دوں. ان شئت انبأتک عما کنت تسألنی. اگر تو چاہے جو تو پوچھنا چاہتا ہے، جو تو سوال کرنا چاہتا ہے، میں سوال آپ پہ نہ کر دوں اور جواب بھی خود ارشاد نہ فرما دوں. تو وہ صحابی تھے بابی، کیا کہتے ہیں بل اجبنی اما کنت اسألک. حضور پر میں سوال کیوں کروں گا، سوال بھی خود کرے، جواب بھی خود ارشاد فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کا جواب دیا، سوال کا جواب دیا. نبی حدیث ہے حضور نے مکمل سوالات کر کے جوابات ارشاد فرمائے. اس صحابی حضور کے بارے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق نبیا ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا. حضور اس رب کی قسم ہے جس رب نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا. یا رسول اللہ ایک بھی خطا نہیں کی، سارے سوال درست کیے ہیں، جواب خود عطا فرما. والذی بعثک بالحق نبیا ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا. دل میں سوال تھا، حضور ایک بھی غلطی، سارے سوال صحیح کیے اور جواب خود عطا فرما.
میرے امام بول رہے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں کا سر عرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر تیری نظر ملکوت گل میں نہیں کوئی شے آقا وہ جو تجھے پہ عیا نہیں وہ کمال حسن حضور ایک طرف یہ عقیدہ رکھیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور ایک طرف ہمارے امام نے جو عقیدہ صحابہ پر شائع کیا شروع کے عقیدے سے آ رہی ہے سر عرش پر ہے برکت رضوان سر عرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر سچی محبت اور حضور کی محبت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال آیا ہے کیا اسٹیٹ بینک کی انشورنس جائز ہے؟ اس پہ لوگ اعلیٰ حضرت کی کتاب احکام شریعت کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ تو جہاں تک یہ بیمہ پالیسی اور انشورنس وغیرہ کا تعلق ہے اس پر ہمارے بڑے بڑے نامور مفتیان کرام اور اہل سنت کے مقتدر علماء فقہا کے فتاوی جات اور باقاعدہ فقہی سیمینارز منعقد ہو چکے ہیں جس پر بڑے بڑے علماء کے فتاوی جات موجود ہیں کہ جو بیمہ پالیسی کا مروجہ جو نظام ہے انشورنس کا یہ حرام ہے کہ ہرگز جائز نہیں۔ رہ گئی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہ احکام شریعت میں ایک فتویٰ ہے، لیکن اب وہ جو فتویٰ ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ مفتی نے فقیہ نے فتویٰ کس کنڈیشن کے ساتھ دیا ہے اور کن شرائط و ضوابط کے ساتھ جو ہے وہ فتویٰ دیا گیا ہے۔ تو اس کی وضاحت میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ کئی طلباء بھی مدارس کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اس کی وضاحت یہاں کر دیتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ بیمہ اور انشورنس وغیرہ میں سود کا ربا کا تحقق ہوتا ہے، سود ہے ربا ہے اور ربا کا تحقق ہوتا ہے، اور سود جب آ جائے گا تو چیز حرام ہوگی ناجائز ہوگی۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی کافر سے اس کی مرضی سے رضامندی سے مالی منافع لیتا ہے، پروفٹ لیتا ہے، اس کو سود ہی سمجھتا ہے، سود کہتا ہے، تو آیا کہ وہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو سنن ابی داؤد میں ایک مرسل روایت ہے لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، یہ دار الحرب کی قید اتفاقی ہے، قید اعتراضی نہیں ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر حربی سے منافع لیتا ہے تو کافر حربی اور مسلمان کے درمیان سود اور ربا کا تحقق نہیں ہوتا۔ اگر مسلمان کسی کافر حربی سے مال اس کی مرضی سے رضامندی سے منافع اور پروفٹ لیتا ہے تو وہ
اس کو سود کہہ ہی نہیں سکتے. وہ سود کی تعریف میں، ربا کی تعریف میں آتا ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آتا ہی نہیں. اس کو سود کہتے نہیں، ربا کہتے نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جب فتویٰ دیا جبکہ بیمہ پالیسی کرنے والی، انشورنس کرنے والی کمپنی انگریزوں غیر مسلموں کی تھی، کفار حربی کی تھی، اور کفار حربی اپنی مرضی سے مسلمانوں کو پروفٹ دیتے تھے، فائدہ دیتے تھے اور منافع دیتے تھے. تو اگر خالص کافروں کی کوئی کمپنی ہو جس میں کوئی مسلمان شریک نہ ہو، تو وہ اگر منافع مسلمان کو اس کے مال پر دیتے ہیں تو وہ ربا نہیں کہلاتا، کیونکہ وہ ربا کی سود کی کیٹیگری میں، تعریف میں اور اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس ایک مسلم روایت موجود ہے سنن ابی داؤد کی، لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، کہ مسلمان اور کافر حربی کے درمیان ربا کا تحقق ہوتا ہی نہیں ہے. یہ جو دار الحرب کی کہہ رہے ہیں، قید اتفاقی، قید کے اعتراضی نہیں ہے. لہذا وہ فتویٰ ان کنڈیشنز کے ساتھ اور اس دور کے حساب سے اس کافروں کی، غیر مسلموں انگریزوں کی اس کمپنی کے حوالے سے ہے، نہ کہ مسلمانوں کے ملک میں جو مسلمانوں کے بینک ہے ان کے حوالے سے ہے. لہذا موجودہ جو انشورنس اور اسٹیٹ لائف جو وغیرہ یہ جائز نہیں، یہ سود ہے. بس یہ طلبہ کو تو کم آگے ہوئی ہے پڑھتے ہیں اس سال میں سمجھ آ گئی. قید اعتراضی کون سی ہوتی ہے؟ اتفاقی، جس میں سب کا ایک اتفاق ہو، اور اعتراضی اس میں بس علماء میں بیٹھے ہوئے، علماء کو نہیں پوچھوں گا، کوئی طالب علم ہوتا ہے. قید اتفاقی اور قید اعتراضی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مطلب نہیں کیا ہوتا ہے. یہ ہماری اصطلاحات ہیں، درسیات میں استعمال ہوتی ہیں. کسی بھی جگہ کوئی تعریف کی جاتی ہے تو وہ ساتھ بتاتے ہیں قید اتفاقی، قید اعتراضی. قید اتفاقی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو جملہ ساتھ ایڈ کیا گیا نا، قید اعتراضی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو قید ہے نا، یہ قید اس چیز کو درمیان میں سے نکال دیتی ہے. یہ کنڈیشن ہے ساتھ کہ یہ چیز ہو تو تب، اگر نہ ہو تو پھر نہیں. اور قید اتفاقی مطلب ہے کہ وہ لفظ اتفاقاً کسی جگہ پہ استعمال ہو جاتا ہے، اس سے اس چیز کی تعریف اور ڈیفینیشن کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا. یہ جو حدیث میں کہا گیا نا کہ لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، یہ جو دار الحرب کی کہتے ہیں اتفاقی، مطلب یہ ہے کہ دار الحرب نہ بھی ہو، دار الحرب ہو نہ ہو، دونوں صورتوں میں کافر حربی سے اگر منافع لیتے ہیں تو وہ ربا نہیں. اگر قید اتفاقی اعتراضی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دار الحرب ہو تب، اگر دار الحرب نہیں ہے تو پھر نہیں. تو یہاں دار الحرب ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جو قید اتفاقی ہے. لہٰذا اس صورت میں سود کا تحقق ربا کا کافر کے ساتھ، کافر حربی کے ساتھ نہیں ہوگا. اچھا، مرزا بڑا گستاخ ہے. عورتوں کا اونچی آواز میں نعت پڑھنا اور ویڈیوز بنانا کیسا ہے؟ تو عورتوں کا بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے نعت پڑھنا کہ ان کی آواز اجنبی غیر محرموں تک پہنچے، یہ شرعاً ناجائز ہے. کیونکہ صوت المرأۃ عورت، عورت کی آواز بھی عورت ہے. جس طرح عورت کو چھپانے کا حکم ہے، اسی طرح اس کی آواز کو بھی چھپانے کا حکم ہے. اور پھر جب وہ پورا ترنم کے ساتھ اور لہجے کے ساتھ پڑھے گی نعت تو اس سے زیادہ فتنہ برپا ہوگا. ظاہر ہے کہ جب انسان ترنم میں لہجے میں پڑھتا ہے تو اس کی آواز کے اندر ایک جو وہ جھکاؤ بھی آتا ہے، اس کی آواز کے اندر ایک سرور آتا ہے، کیفیت آتی ہے. مرد پڑھے تو مرد بھی پڑھے اگر ترنم کے ساتھ تو بندہ محظوظ ہوتا ہے، ایک کیفیت آ رہی ہوتی ہے. تو عورت سریلی آواز میں پڑھے گی تو اس کی سریلی آواز کی وجہ سے لوگ اجنبی جو اس کی طرف ان کا ملان ہوگا اور اس سے فتنہ برپا ہوگا. تو عورت کی آواز کو بھی چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. لہذا خواتین کو، عورتوں کو اس طرح سپیکر میں بلند آواز کے ساتھ نعتیں پڑھنا جو اجنبیوں تک آواز پہنچے یہ ہرگز جائز نہیں. اگر نعت خوانی کرنی ہے تو ایک بند جگہ پہ جہاں اجنبیوں کی آواز جہاں تک نہ پہنچے. ٹھیک ہے. فآخر دعوانا الحمد للہ.
لاڈلے اور پیارے رسول نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا کہنا، اس پر ہمارے علماء نے لکھا بھی، بالخصوص فقیہ اعظم ہیں مولانا مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شرح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ لاڈلا کا معنی ہے پیارا، محبوب، اور لاڈلے کا ایک معنی ہے پیارا بیٹا۔ کیا معنی ہے؟ پیارا بیٹا۔ اگرچہ بولنے والا، پڑھنے والا نعوذ باللہ تعالیٰ اس کے تصور میں بھی یہ نہیں ہوگا، نہ کبھی وہ کوئی سوچ سکتا ہے ایسے موقع پہ، لیکن چونکہ وہ لفظ جو اس طرح کا ذو معنی ہو، جس کے متعدد معنی ہوں، کچھ فٹ بیٹھتے ہوں اور کچھ نہ فٹ بیٹھتے ہوں، وہ بھی ایسے موقع پہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا پیارا ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا لاڈلا یہ نہیں کہنا۔ لاڈلے کا لفظ جو ہے یہ اپنے اندر متعدد معنی رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے علماء نے جسے لکھا کہ لفظ میاں، عام طور پر لوگ بول جاتے ہیں کہ اللہ میاں نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کو میاں نہیں کہنا۔ میاں کا معنی سردار، میاں کا معنی آقا، میاں کا معنی بزرگ بھی ہے۔ میاں مولوی کو بھی کہتے ہیں، امام مسجد کو میاں کہتے ہیں، میاں شوہر کو بھی کہتے ہیں۔ اور میاں کا ہندی زبان میں ایک بڑا خطرناک اور غلط معنی ہے، میں وہ نہیں کرتا، کئیوں کی سماعتوں پہ گران گزرے گا، بڑا خطرناک قسم کا، سخت اور بڑا ہی گھٹیا قسم کا مطلب نکلتا ہے۔ تو وہ چونکہ وہ مطلب بھی اس کا بنتا ہے، اگرچہ بولنے والا تو جب میاں بولتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگ، بزرگ کو برتر، یہ معنی مراد ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ معنی کے اندر دوسرا پہلو بھی موجود ہے، تو ہمارے علماء نے لکھا ہے، بالخصوص اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمارے علماء نے، کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے استعمال نہ کیے جائیں۔ تو یہ یاد رہے گا، خاص خاص یہی دیگر بھی احتیاط کریں۔ اللہ مجھے ایک دو اعلان سماعت کے